اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ چل رہا تھا کہ اگر ایک زندہ چھپکلی ٹینک میں اچانک غائب ہو گئی ہے، اگر غالب گمان بھی ہو کہ بالفرض پانی میں گر گئی ہوگی تو کیا اس پانی کو ناپاکی کا حکم دیں گے یا نہیں؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ چھپکلی کا ظاہر بدن اور اسی طرح اس کے منہ میں اگر بالفرض لعاب بھی ہو تو وہ بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے تو ایک بلی وہاں پر آئی۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اس کے آگے کر دیا، اس نے پیا اور وہ چلی گئی، اور اسی پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بلی جو ہے طوافین اور طوافات میں سے ہے۔ طوافین طوافات اسے کہتے ہیں جو بار بار چکر لگانے والے ہوں، جیسے طواف میں ہم چکر لگاتے ہیں، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کی علت خود ذکر کر دی کہ چونکہ بلی بار بار گھر میں چکر لگاتی ہے، اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دے دیا جائے تو یہ کبھی دودھ میں منہ ڈالے گی، کبھی پانی میں منہ ڈالے گی، تو پانی کو بھی بہانا، پھر برتن کو پاک کرنا، بار بار پاک کرنا لازم آئے گا، اور اس سے لوگ شدید حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ اس سے فقہائے اسلام نے پھر یہ علت نکال لی کہ طوافین اور طوافات والی علت جس بھی جانور میں پائی جائے گی اس کے جھوٹے کو پاک قرار دے دیں گے۔ لیکن کتے کے بارے میں چونکہ نص قطعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی، تو یہ نہیں کہ گھر کا پالتو کتا ہے جی بار بار کمروں میں آتا ہے جاتا ہے تو اس کے جھوٹے کو بھی پاک قرار دے دیا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی جیسے اب فقہاء اسلام نے فرمایا کہ چوہا ہے، اگر اس کے منہ پر ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہ ہو، یہ پانی پی لے گا، پانی پاک رہے گا کیونکہ طوافین میں سے ہے۔ اسی طرح جتنے حشرات الارض جس میں چھپکلی بھی شامل ہے، یہ بھی چونکہ دیواروں پہ رہتی ہے، بار بار آتی جاتی ہے، تو ظاہری بدن تو ویسی پاک ہے، اس کو شریعت نے ناپاک قرار نہیں دیا، اور اگر لعاب لگ بھی جائے تو طوافین میں سے ہے، اس کو ویسی بھی بالفرض اگر لعاب ناپاک بھی ہوتا، جیسے بلی کا لعاب درندہ اگر درندے ہونے کی نیت سے دیکھا جائے، جہت سے دیکھا جائے تو ناپاک ہونا چاہیے، لیکن اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار طواف کی علت کی بنا پر، بار بار چکر لگانے کی علت کی بنا پر پاک قرار دے دیا، تو چھپکلی کا لعاب بھی پاک ہو جانا چاہیے تھا، یعنی اس کو پاک قرار دیا جانا چاہیے تھا، جبکہ یہاں تو کوئی ایسی مطلب کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس سے چھپکلی کے لعاب کا ناپاک ہونا ثابت ہو۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ نہ اس کا لعاب ناپاک، نہ ظاہری بدن ناپاک، تو یہ پانی بھی پاک رہے گا۔ ہاں اگر یہ مر گئی، ٹینک میں گر کر پھول گئی، تو پھر چونکہ مرنے کے بعد جو جسم میں ایک مدافعاتی نظام ہوتا ہے کہ وہ پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے تو پانی اندر تک پہنچتا ہے، اور پھر جسم میں جو بلڈ موجود ہوتا ہے اس سے یہ متصل ہوتا ہے پانی، اور اس خون کی وجہ سے وہ ناپاکی اس پانی کے ساتھ اندر سرایت کر جاتی ہے گویا کہ۔ تو اگر چھپکلی مر گئی، بعد میں دیکھا کہ مری بھی ملی ہے، تو اس پانی کو ناپاک قرار دیں گے، لیکن جب تک وہ چھپکلی زندہ ہے، آپ نے نہیں مرتے ہوئے دیکھی، یا گر گئی اور آپ نے نکال کے پھینک دیا، وہ مری نہیں تھی،